تو عبادت کو سمجھیں، عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک براہ راست عبادت ہے، ایک بالواسطہ عبادت ہے۔ براہ راست عبادت کون سی ہے؟ کہ جس کے اندر کچھ عبادات ایسے ہیں کہ جن کا اللہ نے حکم دے دیا، نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ عبادات براہ راست عبادتیں ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ انسان کی ذاتی ضروریات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ انسان کی کسی ذاتی ضرورت کا تعلق نہیں، حج کرنے کے لیے کسی ذاتی ضرورت کا تعلق نہیں، روزہ رکھنا ہے، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کسی ذاتی ضرورت کا دخل نہیں، حکم ہے پورا کرنا ہے۔ یہ ہے براہ راست عبادت، اصل عبادت۔ اور دوسری عبادت کی دوسری قسم جو بالواسطہ ہوتی ہے، کہ کھانا انسان کی ضرورت ہے، انسان کو اپنی اس کے لیے چاہت ہے اس کی، اور اسی طریقے سے سونا انسان چاہتا ہے، یہ اس کی اپنی ضرورت ہے، انسان رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، کمانا چاہتا ہے کھانے پینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں ان کو بھی عبادت بنا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ طریقہ میرے نبی والا اختیار کرو۔ تو لہذا اس عبادت کو بالواسطہ عبادت کہتے ہیں۔ پیشاب کرنا ہے، پخانہ کرنا ہے، آپ نے گھر کے اندر داخل ہونا ہے، سونا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ذاتی ضرورتیں ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری ضرورتوں کو بھی میں عبادت بنا دیتا ہوں، بس یہ کچھ شرائط اور قیود ہیں، ان کے ذریعے سے یہ کام کر لو۔ تو اب عبادت کتنے طریقے کی ہوگی؟ دو طریقوں کی۔ ایک وہ عبادت جو براہ راست عبادت ہے، جو عبادت اصلی ہے، اور دوسری وہ عبادت جو بالواسطہ ہوتی ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے، یعنی جو عبادت بنتی ہے شرط ہے کہ طریقہ اس کے اندر جو بتایا گیا اسی کو استعمال کیا جائے، حلال کمانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو حلال طریقے سے کمایا جائے، جو طریقہ بھی سنت میں بتایا گیا اس کو اختیار کیا جائے، تو یہ بھی عبادت بنتی ہے، لیکن یہ بالواسطہ عبادت ہے۔ اب جس عبادت، جب اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو اس سے مراد نماز ہے، اس سے مراد روزہ ہے، اس سے مراد حج ہے، اس سے مراد ذکر و عبادت قرآن کی تلاوت ہے، جس کے ساتھ انسان کی ذاتی ضرورتیں متعلق نہیں ہوتی ہیں۔ اعبدوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی عبادت کرو۔ تو جب عبادت کا حکم دیا جاتا ہے تو اس سے عبادت اصلی مراد ہوتی ہے، جو براہ راست عبادت ہو، بالواسطہ عبادت اس سے مراد نہیں ہوتی۔ اچھا، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے بزرگ ہیں اس وقت عالمی سطح کے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کراچی کے اندر صاحب کا چیف جسٹس بھی رہے ہیں، بہت صاحب علم اور فضل آدمی ہیں۔ ان کے پاس ایک خاتون کا فون آیا، کہنے لگی کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں اور وہ اپنا کلینک پہ جاتے ہیں، تو وہاں ان کو نمازوں کا وقت بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مریضوں کے چیک اپ میں لگے رہتے ہیں، مریضوں کو چیک کرتے کرتے نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، تو وہ رات کو 3 نمازیں اکٹھی گھر پہ آ کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے 1-2 دفعہ ان سے بات کی، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ دیکھو میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، لوگوں کو دوائی وغیرہ دیتا ہوں، تکلیف کے مارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، تو یہ بھی لوگوں کی خدمت کرنا، ان کو دوائی دینا، یہ خدمت خلق ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لہذا اس عبادت کی وجہ سے میں اپنی ذاتی، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہے، تو میری ذاتی عبادت ہے، لہذا یہ میں آ کے رات کو اکٹھی پڑھ لیتا ہوں۔ اب وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کی اس دلیل کا کیا جواب دوں۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اصل خرابی یہاں پیدا ہوئی کہ اس نے عبادت اصلی اور بالواسطہ عبادت کے اندر فرق ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں تھا مسئلے کا۔ عبادت اصلی اس کا حق پہلے نمبر پہ ہے، بالواسطہ عبادت کا دوسرے نمبر پہ حق آتا ہے، کیونکہ جب بھی قرآن کے اندر عبادت کا حکم دیا جاتا ہے تو اس سے عبادت اصلی مراد ہوتی ہے۔ اب فرمایا کہ دیکھیں اب وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے کلینک پر، پیشاب کے لیے بھی تو اٹھ کے جاتا ہے،
بھوک لگتی ہے کھانے کے لیے بھی تو اٹھ کے جاتا ہے. اپنی ان ذاتی ضرورتوں کے لیے اگر اٹھ سکتا ہے تو نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. لیکن اس نے چونکہ نماز کو عبادت اصلی نہیں سمجھا اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے دوسری چیزوں کو زیادہ اہمیت دے دی، اور جس کو اہمیت دینی چاہیے تھی اس کو اہمیت دی ہی نہیں.